قرآن کے حوالے سے سورہ نحل سے ہمارے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 91 یعنی 91 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کا عہد پورا کرو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا اجمالی طور پر اس آیت میں ذکر فرمایا، اور یہ جو عہد ہے جسے وعدہ کہا گیا، اسے پورا کرنے کا حکم دیا، اور یہ جو عہد، یہ وعدہ، یہ ازل سے جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب رب کریم نے جو ہے تمام ارواح کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی آئیں گے سب کو پیدا کیا، تو تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے رب کریم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عرض کی بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کی ارواح، ان سب نے یہ کہا نبی پاک علیہ السلام کی بات سن کر بلا، کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس میں جو ہے مسلمانوں کی بھی ارواحیں تھی، انبیاء کی بھی ارواحیں تھی، صحابہ کی بھی ارواحیں تھی، اس میں سارے غیر مسلموں کی بھی ارواحیں موجود تھی، لیکن سب نے یہ اس وقت عہد لیا بلا تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب لوگ دنیا میں آئے تو سوائے مسلمانوں کے کسی نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ دنیا میں آ کر کسی نے خدا کا انکار کر دیا، دنیا میں آ کر کسی نے جو ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ ایک واحد مسلمان ہے، واحد مومن ہے، جو خوش نصیب ہے، جو دنیا میں آ کر بھی اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اور دوسرا وعدہ رب کریم نے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے لیا، اور وہ عہد جو تھا نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے بابت تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت میں رب کریم فرماتا ہے اے حضرات انبیاء کی ارواح، کیا تم مجھ سے عہد کرتے ہو جب میں تم میں وہ عظیم رسول بھیجوں اور تم جو ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا؟ سارے انبیاء نے عرض کی اے مالک و مولا، ہم اگر اس نفیس رسول کو پائیں گے، وہ عظیم رسول کو پائیں گے جو تیرا حبیب ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو مولا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اور اس کا ہم جو ہے وہ ساتھ بھی دیں گے، اور ہم جو ہے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ عزیزان گرامی دوسرا عہد
عہد تھا، اب وقت گزرتا گیا، لوگ جو ہے آپس میں عہد کرتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں یاد رکھیے گا یہ عہد جو ہے یہ وعدے کی ایک قسم ہے۔ آج دنیا میں جو ہے آپ دیکھیں ہم جو ہے کسی سے کوئی بات کہتے ہیں، یعنی کسی سے ہم نے کہا انشاءاللہ میں جو ہے کل آپ کے گھر آؤں گا، اب جو ہے یہ مومن کی جو زبان ہے یہی اس کا وعدہ ہے، یہ مومن کی زبان یہی اس کا وعدہ ہے۔ اب اگر اس وقت نیت تھی کہ جاؤں گا اور اس وقت کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بیمار ہو گیا تو معافی ہے، لیکن اگر کہتے ہوئے یہ نیت تھی کہ دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گا۔ اور وعدہ خلافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی علامت قرار دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اتنی برکت والی، آپ کسی سے کہہ دیتے کہ میں فلاں جگہ آ کر تم سے ملوں گا یا فلاں جگہ میں تمہارے پاس آؤں گا، تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے۔ اور احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر ملنے کا جو ہے وہ حکم دیا اور اس شخص سے وعدہ کیا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، تو بھی وہاں آ جانا۔ اب کیا ہوا، وہ جو شخص تھا وہ بھول گیا، پہلا دن ہوا بھول گیا، اسے یاد نہ رہا، دوسرا دن رہا پھر بھی اسے یاد، تیسرا دن شروع ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے میں نے تو اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پہنچوں گا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مقام پر ملیں گے۔ اب جب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے غلام، میرے صحابی تجھے کیا ہوا، آج تیسرا دن ہو گیا، میں 3 دن سے جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ دیکھیے یہ وعدہ ہمارے یہاں آپ دیکھیے، برا مت مانیے گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، برا بھی لگتا ہے، کہتے ہیں ارے ہمیں ووٹ دو، وعدہ کرتے ہیں تمہاری غربت کو دور کر دیں گے، وعدہ کرتے ہیں پانی کا جو ہے وہ سیلاب بہا دیں گے، تم ہمیں ووٹ دو، ہم جو ہے بجلی کی فراہمی کر دیں گے، تم ہمیں ووٹ دو، ہم جو ہے وہ گیس جو ہے وہ بحال کر دیں گے، تم ہمیں ووٹ دو، ہم سڑکیں بنا دیں گے، تم ہمیں ووٹ دو، ساری لائنیں بہترین قسم کی بنا دیں گے۔ لیکن جب یہ آتے ہیں اقتدار کے اندر، جیسے ہی کرسی پر بیٹھتے ہیں اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے کام کو بھول جاتے ہیں، ترقیاتی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بھی سب سے بڑی جو ہے یہ عہد شکنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات، حدیث پاک تو میں بعد میں بیان کروں گا، جب تک کسی کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو وہ اس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ضمانت دینے کے لیے ملکیت میں ہونا ضروری، اس کے پاس اس کا مالک ہونا اسے ضروری۔ تو اس سے پتہ چلا سرکار فرماتے ہیں 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنا دیا، اور دنیا میں آتے ہی حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے 10 جنت کے ٹکٹ جو ہے یہ عشرہ مبشرہ کو تقسیم کیے، اور کتنے اصحاب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ اختیار عطا فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔
تمہیں جنت کی ضمانت دے. فرمایا دوسری چیز، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کی پاسداری کرو، اسے ادا کرو. فرمایا تیسری چیز، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. چوتھی چیز، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ادھر ادھر نگاہیں تمہاری نہ بھٹکے، بد نگاہی نہ ہو. اور فرمایا پانچویں چیز، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی کسی کو ان ہاتھوں سے تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو ایذا مت دو، کسی کو رنج اور دکھ مت پہنچاؤ. اور فرمایا چھٹی چیز، تم جو ہے اس کا مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. فرمایا جب وعدہ کرو تو اسے پورا کیا کرو. اب دیکھیے اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ بشارت دی. اور جو عہد شکنی کرتے، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے. اب آپ بتائیے اس محشر کے دن جو ہے اس کی کتنی ذلت ہوگی، اس کی کتنی رسوائی ہوگی، جو دنیا کے اندر جو ہے عزیزان گرامی وعدے کو پورا نہیں کرتا. اب آئیے آگے رب کریم فرماتا ہے اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو. یعنی اگر کسی چیز پر تم قسم کھا لو تو فرمایا سب سے پہلے تو سچی قسم کھاؤ، اور اگر قسم کھا لو تو پھر اسے مت توڑنا. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے بیوپاری ہوتے ہیں ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ مال گلا سڑا ہوگا اور کہیں گے خدا کی قسم اعلیٰ کوالٹی کا مال ہے، خدا کی قسم جینمن پیس میں تجھے دے رہا، خدا کی قسم یہ جیپنیز چیز ہے، حالانکہ اسٹیکر جاپان کا لگایا ہوگا اور اندر مان جو ہے وہ چائنا کا بھرا. یہ سارے کام جھوٹی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھا کر. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹی قسم کھا کر مال تو تمہارا بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی. مال تو تمہارا بک جائے گا، فروخت ہو جائے گا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مال تو نکل جائے گا، لیکن فرمایا کہ تم جو ہے قسم کھا کر اس میں سے برکت کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہو. اب آئیے عزیزان گرامی، قسم کھانے کی کچھ قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ شرعی مسائل بھی ہیں. ابھی آپ نے غور و فکر کے ساتھ اسے سمجھ کر ذہن میں رکھ لیا، انشاءاللہ پوری زندگی یہ قسم کے مسائل آپ کو کام آتے رہیں گے. کون سی قسم کھانا جائز ہے، کون سی قسم کھانا ناجائز، کون سی قسم واقع ہوتی ہے، کون سی قسم واقع نہیں ہوتی. اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے اور توڑ دے تو کیا حکم، کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے تو کیا حکم، اگر کوئی قسم توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے. میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. آئیے معاشرے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ان کا تکیہ کلام قسم سے ان کی زبان پر جو ہے یہ رٹا ہوا ہے، یہ تو ایک الگ جو ہے طبقہ. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں قسم کھاتا فلاں کام نہیں کروں گا، تو اب اس نے صرف قسم کہا، یہ نہیں کہا اللہ کی قسم، یہ نہیں کہا قرآن مجید کی قسم، تو یہاں اس کی قسم واقعی نہیں ہوگی. یعنی اس کی قسم کہلائے گی نہیں. جب کہلائے گی نہیں تو پھر ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی کفارے کا سوال پیدا ہوتا. اب آئیے کوئی یہ کہے میں اپنی ماں کی قسم کھاتا فلاں کام نہیں کروں گا، تو یاد رکھیے گا شرعاً غیر اللہ کی قسم یہ قسم نہیں ہے، یہ قسم واقع نہیں ہوتی. وہ یہ کہے میں اپنے باپ کی قسم کھاتا یہ کام نہیں کروں گا، تو غیر اللہ کی قسم ہے، اس لیے یہ قسم نہیں کہلائے گی، اسی لیے اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کہ پھر قسم کون سی کہلائے گی؟ دو
قسمیں کہلائیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یا اس کی صفات کی. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، وہاں نہیں جاؤں گا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا، میں رحمان کی قسم کھاتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا، میں رحیم کی قسم کھاتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا. اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سے کسی کی قسم کھائی اور کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب اس کی قسم واقع ہو گئی. اب اگر یہ توڑتا ہے تو گناہگار ہوگا. اور دوسری قسم کی جو ہے وہ قسم کیا ہے؟ فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ میں کتاب اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھاتا ہوں، میں کتاب الہی کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ قسم بھی حقیقت میں قسم واقع ہو جائے گی. اب آپ نے سمجھ لیا کہ غیر اللہ کی قسم یہ قسم نہیں، صرف لفظ قسم یہ بھی قسم نہیں، صرف دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں سے قسم کھائی تو یہ قسم کہلائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھائی تو یہ قسم کہلائے گی. صرف دو چیزوں کی قسم ہے، باقی ساری قسمیں جو ہے یہ مفسرین فرماتے لغو ہیں، یہ بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب آئیے، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا فلاں کام نہیں کروں گا اور اس نے وہ کام کر لیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ اسے یہ دینا ہوگا کہ غلام آزاد کرے. ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرے. اب ظاہر سی بات ہے غلاموں کا دور ہی نہیں تو آزاد کیسے کرے گا؟ تو فرمایا دوسری قسم کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور مسکینوں کو کھانا کھلائے. مسکین کی تعریف جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو وہ مسکین ہے. تو فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب اتنی بھی طاقت نہیں تو فرمایا کہ اب وہ کسی شخص کو مستحق کو کپڑا پہنا ہے، کپڑا سلوا کر اسے دے دے. یہ قسم کا کفارہ ہے. اب یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ ہم مسکینوں کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ فقیر تو مل جاتے، زکوٰۃ کے مستحق بھی مل جاتے، اور بہت زیادہ بیچارے پریشان حال بھی مل جاتے. مسکین کہاں ملیں گے؟ تو یاد رکھیے گا مسکینوں کے لیے ہم جو ہے اتنا پریشان نہ ہو. یہ جو دینی تنظیمیں ہیں، مدارس، اس میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ، یہ آپ کلک کریں گے انٹرنیٹ پر یا ویب سائٹ پر تو اس میں لکھا ہوگا قسم کا کفارہ یہاں جمع کروائیں. یا آپ نے ان کا باکس بھی دیکھا ہوگا، باکس میں بھی لکھا الگ الگ بنے ہوتے، زکوٰۃ اس میں ڈالے، نفلی صدقہ اس میں ڈالے، قسم کا کفارہ اس میں ڈالے. قسم کا کفارہ کہہ کر بیان کرے، قسم کا کفارہ یہ لکھوا کر پیسے جمع کرا، اس لیے کہ وہ اس مد میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ اگر کوئی قسم کھا کر اس طرح قسم توڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو عزیزان گرامی اس کے لیے 3 آپشن ہے. سب سے پہلے غلام آزاد کرے، ظاہر ہے غلاموں کا دور نہیں، تو پھر 10 مسکینوں کو جو ہے وہ عزیزان گرامی کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک جوڑا جو ہے کسی بھی مستحق کو جو ہے وہ پہنا دے. اس سے جو ہے وہ اس کی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک شخص ہے، اس شخص کی اپنی بہن سے نہیں بنتی، ان پڑھ ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب اس شخص کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ میری بہن یعنی اپنی پھپھی کے گھر گیا تھا. تو اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں نے پچھلے درس میں بھی صلہ رحمی پر بیان کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جوڑو، توڑو مت، محبت
محبتیں پیدا کرو، نفرتیں پیدا مت کرو. لیکن دیکھیے حال کتنا برا ہے کہ وہ شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تجھے میری قسم ہے آئندہ پھپھی کے گھر مت جانا. آپ نے بھی دیکھا، تجھے میری قسم ہے تو اپنے پھپھا سے مت ملنا، تجھے میری قسم ہے تو اپنی خالہ سے مت ملنا. ماں یہ قسم دیتی ہے، اب وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، مجھے قسم دے دی اب میں توڑوں گا تو کفارہ. یاد رکھیے گا یہ غیر اللہ کی قسم ہے اور یہ قسم واقعی نہیں ہوتی، یہ قسم ہوتی ہی نہیں. اگر اس نے قسم دی آپ کی ماں نے کہ اپنی خالہ کے گھر مت جانا اور آپ اللہ کی رضا کے لیے چلے گئے، ملاقات کی، طبیعت حال چال پوچھ کر آ گئے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو ثواب بھی دیا جائے. تو یہ قسم بھی نہیں ہوتی. ماں قسم قسم دیتی ہوں میں تجھے آئندہ جو ہے کرکٹ کھیلنے مت جانا، فلاں میدان میں مت جانا. تو یہ بھی قسم جو ہے وہ قسم نہیں ہوتی. قسم صرف اور صرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی عزیزان گرامی قسم ہوتی ہے. قسم کے متعلق اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو باہر شریعت کا جو 9واں حصہ اس کے اندر اس کے بہت زیادہ تفصیلی مسائل جو ہے وہ موجود ہیں. یہاں آپ جانتے ہیں کہ مختصر درس میں ہم تفصیل سے جو ہے یہ مسائل عرض نہیں کر سکتے، اسی لیے یہیں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کا نور عطا فرمائے اور اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے دونوں جہاں میں ہم پر کرم فرمائے. ایک شرعی مسئلہ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اسے بیان کر دیجئے، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج کل نئی اور خوبصورت ٹوپیاں آنا شروع ہو گئی اور ہر جگہ پر آپ کو ٹوپیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی. انہی ٹوپیوں کی ایک قسم ایسی نکلی کہ یہاں نالے پاک بنا ہوتا. آپ نے غور کیا؟ اور لوگ اسے پہنتے. اب نالے پاک یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جوتی مبارک ہے اور تم جو ہے اسے ٹوپی پر لگاتے. حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک ہے اور تم جو ہے امامے کے اوپر لگاتے ہو. حضور کی جوتی مبارک ہے تم مسجد میں ایسے لگاتے ہو. تو یاد رکھیے گا یہ اصل نالے نہیں ہے، یہ اس کا عکس ہے. کیا ہے؟ یہ عکس ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اصل کا حکم اور ہے، عکس کا حکم اور. آپ نے نہیں دیکھا کہ مارکیٹوں میں یہی چلے جائیں گل پلازا، چپلوں کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، وہ نیچے قرآن پاک بھی رکھا. تو وہ اصل نہیں ہے، وہ صرف اس کا عکس ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ چپل والے نے اوپر چپل لگا دیا نیچے قرآن پاک رکھ دیا، یہ اوپر چپل لگا دیا نیچے تختی لگا دی اللہ کے نام کی. نہیں، اصل اور عکس کا حکم الگ ہے. اب آئیے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نالین کا عکس ہے اور حضور علیہ السلام کی نالین کا عکس بھی ہمارے لیے باعث ادب اور احترام اور تعظیم. اب آئیے، یہ جو ٹوپیاں نکلی اس کو ایسے جو ہے وہ نالین پاک لگا ہوتا ہے. اب جب سجدے میں جاتے ہیں تو نالین پاک زمین پر آئے. یاد رکھیے گا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح بہت سے لوگ امام شریف پر نالین کا بیج لگاتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ بیج زمین پر آ جاتا. اسی طرح بہت سے لوگ بہت زیادہ وزنی نگینوں والا نالین پاک یہاں لگاتے ہیں. اب جب وزن ہوتا ہے تو وہ نیچے آتا، جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ نالین پاک بھی نیچے زمین پر آ جاتا. یہ بے ادبی ہے، اس سے بچا جائے. اور یہ نالین والی ٹوپیاں پہن کر بیت الخلا جانا بھی بے ادبی ہے. بیت الخلا بھی نہیں جا سکتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے نالین کا یہ عکس ہے. اور عزیزان گرامی اس کا ادب اور اس کی تعظیم ہم سب پر جو ہے وہ ضروری ہے. لہذا کوشش کرے کہ سادی ٹوپیاں میں نے، ہاں اگر کوئی صرف محفل میں پہن لے، کہ بھئی گھر سے آیا محفل میں
اور محفل سے جو ہے وہ اپنے گھر چلا گیا، کوئی نماز کے لیے نہ گیا، کوئی بیت الخلا کے لیے نہ گیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسی ٹوپی پہن سکتا ہے، لیکن نمازی حضرات کو چاہیے کہ وہ نعرین پاک والی ٹوپیاں پہننے سے پرہیز کریں۔ یہ زمین پر آتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہماری اسی مسجد میں بروز